الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائی اور دوستوں، بھائی اکرام نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ دینی نشست کا انعقاد کرایا ہے۔ شرعاً، عقلاً، عرفاً، اخلاقاً ضروری ہوتا ہے کہ مرحومین کے لیے آدمی کچھ نہ کچھ بھیجتا رہے۔ بقیہ امتوں کے مر جانے والوں کے لیے ایصال ثواب نہیں تھا۔ یہ جو ہم مر جانے والوں کو کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے ان کو پہنچتا ہے اور آخرت کے مراحل بے سے بہتر سے بہترین ہوتے ہیں، یہ اعزاز آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ملا۔ آپ بیٹھے تھے حرم میں پریشان اداس، جبریل آئے کہ اللہ کے نبی آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ کہ پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری امت کی عمریں چھوٹی ہیں، 50 سال 60 سال۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، اتنی۔ اس کے بعد آدمی کسی کام کا رہتا نہیں ہے، نہ کھیت کا، نہ دفتر کا، نہ دکان کا۔ تو میری امت کی عمریں چھوٹی ہوں گی، ان کو نیکی کا موقع کم ملے گا۔ باقی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، نیکی کا موقع زیادہ۔ اب ان کی عمر کل 60 سال، اس میں 10 سال بچپن کے نکلے گئے، باقی 50 سال، اس میں سے تیسرا حصہ نیند کا گزر گیا، باقی کیا بچا؟ 32-33 سال بچ گیا تقریباً۔ تو تھوڑا وقت ملا، نیکیاں کم ہوں گی، جنت میں درجات چھوٹے ملیں گے۔ تو یہ مجھے پریشانی ہے کہ باقی امتوں کی عمریں، نوح علیہ السلام کی عمر قرآن کے بقول جو ان کا زمانہ دعوت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ 50 کم 1000 سال قرآن کے بقول نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ اب یوں نہیں ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی نبی تبلیغ شروع کر دیا۔ ہمارے نبی نے زندگی کے 2 حصے بغیر تبلیغ کے گزارے، ایک حصہ تبلیغ کے ساتھ گزارا۔ کل عمر آپ کی 63 برس ہے، 40 برس آپ نے کہا میں یہ اعلان نہیں فرمایا، حالانکہ نبی تھے لیکن اعلان نہیں فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، بلکہ مکہ کے لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے۔ پھر 40 سال کے بعد جب پہلی وحی اتری تو آپ نے صفا کی چوٹی پہ کہا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ تو 2 حصے یعنی 40 برس آپ نے اعلان دعوت کے بغیر گزارا۔ اگر ہم اس کو قیاس کریں تو نوح علیہ السلام جو 950 سال تبلیغ فرما رہے ہیں قرآن، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ 2000 سال تو انہوں نے بغیر دعوت کے گزارے ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی نے 2 حصے بغیر دعوت کے گزارے۔ تو جب نبی کی عمر اللہ کے محبوب کی عمر 63 برس، امت کی عمر بھی 60 اور 70، نبی کی عمر جب 3000 سال تو امت کی عمر بھی۔ ایک نبی نے ایک عورت نے، بوڑھی عورت تھی، بنی اسرائیل کے ایک نبی سے پوچھا کہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں، دعا کرو کہ بچہ جوان ہو، بالغ ہو، ہاتھ پیلے ہو، شادی کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ کہ کوئی 400 سال میں، کوئی 500 سال میں۔ 4 سال نہیں، 400 سال، 500 سال۔ تو وہ نبی فرمانے لگے ایک امت آئے کہ جن کی عمر 40-50 سال ہوگی۔ تو وہ جیسے عورتوں کو تعجب ہوتا ہے نا تو ہاتھ چہرے پہ مارتی ہیں، تو چہرے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی وہ مکان بنائے گی؟ میں نہ کدی مینوں لب جاوے نہ میں انہوں قائم برونا دا چکر لواں ایک باری، اگر مینوں لب جاوے نہیں پر جی پویا انہوں اقامت وانے مکان اتنے کوٹھیاں ویخ نواب بندیاں، اگر وہ میں لب جاوے تو جیوا سگا تو میں اپنے کار تے بہا کے امن قائم برونے دا چکر ضرور لوا کے جاواں کہ تو آنی پہ مکان بڑا میرا اتنے نواباں دی کوٹھیاں جان دو، نواب نا انہاں دی کوٹھیاں ویکھو۔ تو آپ پریشان تھے کہ میری امت کی عمر چھوٹی ہے، ذکر، تسبیح، تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حسنات، کم عمر موقع ملے گا تو جنت کے بڑے پلاٹ نہیں لے سکیں گے، نیچے رہ جائیں گے۔ تو اس پر پھر جبریل علیہ السلام نے 3 خوشخبریاں سنائیں۔ پہلی خوشخبری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میرے محبوب ایک رات دوں گا آپ کی امت کو عبادت کی نیت سے جاگے، لیلۃ القدر دیکھے یا نہ دیکھے، جاگے تو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ خیر من 1000 شہر، اگر ہوتا نا 1000 مہینے کے برابر، ہم کہتے 83 سال 4 مہینے، اس کو کیلکولیشن کرتے
تو قرآن نے کب کہا ہے 1000 مہینے کے برابر؟ قرآن نے کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ تو 2000 مہینے، 3000، 4000 مہینے۔ تو قرآن نے کہا میں نے کوئی ذکر کیا ہے، تمہیں حد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں حد بندی نہیں کر رہا اور میں بے پناہ دینا چاہتا ہوں، تم ضرور تول کے لینا چاہتے ہو۔ تو ایک ہمیں لیلۃ القدر مل گئی آنے والی ہے انشاءاللہ 2-1 مہینے کے بعد۔ دوسرا یہ ہے کہ اس امت کو ارادے پر نیکی ملے گی۔ جب نیک آپ بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرمائیں، آپ نے سوچا یا اللہ مجھے توفیق دے، میں بیت اللہ جاؤں گا، حج کروں گا۔ بیت اللہ پہنچے نہ پہنچے، اس نیت کے اوپر نہ وضو ہے، نہ خرچہ ہے، نہ قبلہ رو ہونا ہے، نہ کپڑے پاک ہونے ہیں، نہ پیسہ لگنا ہے، نہ سپانسر کرنا ہے، نہ پاسپورٹ، کچھ بھی نہیں۔ اس نیت پر آپ کو مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل۔ اذا ہم احدہم بالحسنہ ولم یعملھا کتبتھا لہ حسنہ، جب یہ امت نیکی کی نیت کرے گی تو نیکی لکھ دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے پہ اللہ سے احکام لینے کے لیے گئے، جیسے ہمارے محبوب کی طرف جبریل خود لے کے آئے نا، باقی نبی کتابوں کی طرف گئے۔ داؤد علیہ السلام کو کہا دریا اردن کے شرقی کنارے پہ آؤ اور زبور لے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا بیت لحم میں آؤ، انجیل لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا طور سینہ پہ آؤ، تورات لے جاؤ۔ تو نبی کتاب ایک جگہ ہوتی، نبی تشریف لے کے جاتے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ نبی آئے تو مہمان کا اکرام کرنے کے لیے کہہ دینا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ آخر مہمان کا اتنا حق تو ہے نا کہ مہمان کو آدمی خوش کر دے، سمجھ آ رہی۔ تو کتاب ایک جگہ رکھی جاتی، نبی کو حکم ہوتا تشریف لاؤ بیت لحم پہ، طور سینہ پہ، مکہ فلاں جگہ آ کے لے جاؤ۔ جب قرآن کے اترنے کی باری آئی تو کہا جبریل نے یا اللہ کہاں کتاب رکھی جائے جہاں تیرے نبی کو بلا کے کہا جائے قرآن لے جاؤ؟ تو کہا جبریل وہ اور نبی تھے جو کتابوں کی طرف آتے تھے، اب کتاب نبی کی طرف جائے گی۔ عائشہ کے حجرے میں ہوں، طائف کی وادیوں میں ہوں، غار حرا کی خلوتوں میں ہوں، غار ثور کی بلندیوں میں ہوں، مدینہ کے نخلستان میں ہوں، مکہ کے صحراؤں میں ہوں، مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے کتاب وہاں جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جس نبی کے پیچھے قرآن چلتا ہے تم کیوں نہیں چلتے؟ جس نبی کے پیچھے پیچھے قرآن جاتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، قرآن صرف کتاب نہیں ہے، اللہ نے قرآن کو پڑھا۔ قوت القلوب تصوف کی کتاب ہے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ایک روایت لکھی ہے جب اللہ نے قرآن مجید کو پڑھا تو قرآن کا ایک حرف الف با تا فا، یہ حرف ہے، حرف ملتے ہیں نا تو لفظ بن جاتے ہیں، لفظ ملتے ہیں تو پھر آیتیں بن جاتی ہیں، آیتیں ملتی ہیں پھر رکوع بن جاتے ہیں، رکوع ملتے ہیں پھر صورتیں بن جاتی ہیں، صورتیں ملتی ہیں پھر پارے، یوں پھر تقسیم پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تحریر کی ابتدا اور اکائی اور آغاز حرف ہوتا ہے، الف با تا ث، یہ حرف یہاں سے تحریر جنم لیتی ہے۔ تو اللہ نے ایک حرف رکھا لوح محفوظ پر، حرف یعنی تحریر کا آغاز، لفظ نہیں، آیت نہیں، رکوع نہیں، صورت نہیں، پارے نہیں، حرف۔ اور قوت القلوب میں لکھا ہے شیخ ابو طالب مکی نے کہ اللہ نے زمین آسمان کے جتنے فرشتے تھے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مخلوق فرشتے ہیں۔ لم تنزل قطرۃ من ماء الا بکیل علی یدی الملک، حدیث میں آتا ہے جب بارشوں کا قطرہ بادل سے ٹپکتا ہے تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ہر قطرے کے ساتھ۔ تو کتنے بادل کے قطرے؟ 1 گھنٹہ کیمپ بھروانے میں بارش برس جائے تو کتنے قطرے ہوں گے؟ ناممکن ہے۔ تو پوری کائنات میں کتنی بارشیں برسیں، کتنی برس رہی ہیں، کتنی برسیں گی، تو فرشتے کتنے ہو گئے؟ تو فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، کمزور نہیں ہوتے، بوڑھے نہیں ہوتے، لاٹھی نہیں پکڑتے، ساری چیزوں سے پاک، جوان، توانا، قوت و طاقت کے سرشت چشمہ۔ اللہ نے کہا جس کی جو ڈیوٹی ہے آ جائے، تو وہ چھوڑ کے آگے۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ تو کہ یہ ایک حرف پڑا ہے لوح محفوظ پر، اس کو اٹھاؤ، تو فرشتے ایسے جمع ہو گئے، طاقت۔ حرف کو اٹھایا تو اٹھانا تو کجا، ہلا بھی نہ سکے۔ یہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہلا بھی نہ سکے۔ ایک حرف الف، حرف ذہن میں ہے نا، ذہن میں ہے نا حرف،
پھر لفظ، پھر آیتیں، پھر رکوع، پھر سور، حرف الف۔ اٹھانے والے کون؟ فرشتے۔ کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، مالک، رضوان۔ پھر ہمارے پاس گنتی کوئی نہیں کہ ہم کہیں کتنے فرشتے، عرش کے اٹھانے والے، جنت والے، جہنم والے، ہواؤں والے، خزاؤں والے، فصلوں والے، بادلوں والے، خرب 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 ہا خرب فرشتے۔ انہوں نے ایسے اکٹھے زور لگایا تو ایک حرف جس کو اٹھانے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اٹھانا تو کجا، ہلا بھی نہ سکے۔ تو کہنے لگے یا اللہ بڑی طاقتور چیز ہے، ہم تو تیرا عرش اٹھاتے ہیں، ہم تو پہاڑ اٹھاتے ہیں، ہم تو زمینیں اٹھاتے ہیں، تو یہ حرف ہم کیوں نہیں اٹھا سکے؟ تو اللہ نے کہا جن کو اٹھاتے ہو وہ مخلوق ہے جس سے واسطہ آج پڑا، یہ میرا کلام ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے تو بالے امت، خوش قسمت وہ امت جس کی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے تو اس کو طاقتوں کا شاہکار قرآن عطا کرے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن۔ ہم برادری کے نام پہ طاقت لیتے ہیں، کار کے نام پہ طاقت لیتے ہیں، زمین کے نام پہ طاقت لیتے ہیں، مکان کے نام پہ طاقت لیتے ہیں، فیکٹری کے نام پہ۔ یہ طاقتوں کے ہمارے سیمبل ہیں، معیار ہیں، فلاں فیکٹری والا، فلاں رقبے والا، فلاں ایم پی ہے، فلاں ایم این اے، فلاں 22واں گریڈ، فلاں کرنل، یہ ہماری طاقتیں ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا۔ جس طرح ایک رنگ باز کسی بچے کے ہاتھ سے ارب روپے کا چیک لے کر ٹافیوں کا پیکٹ دے دے، تو بچہ جب بڑا ہوگا اس کو کوئی بتائے گا ایک ٹافیوں کے پیکٹ کے عوض رنگ باز نے، دھوکے باز نے تیرے ہاتھوں سے ارب روپے کا چیک لیا تھا، تو وہ تو عمر بھر دانت کاٹتا رہے گا۔ ہم سے بھی عالمی رنگ بازوں نے قرآن لے کر فزکس، کیمسٹری، میتھ، باٹنی دے دی، قوم، رنگ، قبیلہ، پیسے، ٹکے دے دیے، ڈالر، یورو، درہم، دینار دے دیے۔ عالمی رنگ بازوں نے ہم سے بلینک چیک، اربوں کا چیک لے کر یہ چیزیں دے دی۔ تو کہا جہاں میرے نبی جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے قرآن جائے گا۔ تو پہلے یہ کہ اس امت کو لیلۃ القدر ملی، خیر من الف شہر۔ کبھی یہ نہ کہا کریں 1000 مہینوں کے برابر، یہ قرآن کا آیت کا ترجمہ غلط ہے، مساوی نہیں 1000 کے، خیر بہتر ہے۔ تو کتنے بہتر ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے کوئی گنتی کی ہے کہ نہیں؟ تو کہ پھر تمہیں گنتی 83 سال 4 مہینے کے تکلف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو تم گنتی، کیلکولیشن مہینوں کو سالوں میں، سالوں کو صدیوں میں تب کرو جب میں نے یہ کہا ہو کہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اب میں سے ایک آدمی نیت کرتا ہے میں قرآن حفظ کروں گا، اور سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے امام کے پاس کے آ کر کہ میں نے سورۃ فاتحہ شروع کرتے حفظ کرتا ہوں، سورۃ فاتحہ کی 5ویں آیت یاد کی، فوت ہو گیا، نیت تھی پورے قرآن کی، اللہ کی قسم قبر میں فرشتہ اس کو حافظ بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے یہ حافظ کیسے بنے؟ یہ تو نہیں تھا حافظ۔ کہنے کہ میں نے پکی نیت کی تھی اور اللہ نے کہا تھا زندگی نہیں ملی، وہ تیرا قصور نہیں تھا، وہ تو اللہ کا نظام تھا۔ تو نیت پہ نیکی کا ملنا اس امت کا اعزاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا طور سینہ پہ آؤ اور تورات لے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، تو وہاں تورات میں ایک صفحے کے اوپر آپ کے میرے فضائل لکھے ہوئے تھے، تاریخ جیسے ہوتے ہیں، نوے وقت پہ آ گیا، چینل پہ آ گیا، کیو ٹی وی پہ آ گیا، جنگ اخبار پہ آ گیا، وزیر اعظم نے کہہ دیا۔ یہ کوئی تعریفیں نہیں ہیں، اگلے دن اس پہ پکوڑے بک رہے ہوتے ہیں، جلیبی بک رہی ہوتی ہے، نالی میں پڑے اخبار ہوتا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آئے گی، اس پہ ان میں یہ بات ہے۔ اب تورات ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل کزرع، سورہ فتح کی آخری آیت۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی، صحابہ کا ذکر قرآن میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا۔ ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ اس پہ لکھا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی، وہ ہماری تعریف، ایک امت ایسی آئے گی، آپ میں سے ایک آدمی کا تعلق براہ راست وزیر اعظم سے ہو، اللہ کرے کسی کا نہ ہو، ویسے میں کہہ رہا ہوں کسی کا تعلق براہ راست وزیر اعظم سے ہو، تو اس کو علاقے کا سپاہی کہے میرے ساتھ تعلق بناؤ، تو وہ کہے گا میرا تعلق وزیر اعظم سے ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تیرے ساتھ سلام رکھنے کی؟ کتنے سپاہی، کتنے ایس ایچ او، کتنے ایس پی، وزیر اعظم کے ایک اشارے پہ۔ جس آدمی کا ذکر آسمانی کتابوں میں آ گیا اس کو ٹی وی چینل کی ضرورت ہے؟ کیو ٹی وی، پی ٹی وی ٹی وی، ٹی ٹی وی ٹی وی، بی ٹی وی ٹی وی، ان کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا میں تو، میرا ذکر تو تورات میں آیا ہوا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں پہ جہاں گانے بھی ہیں، نقص۔ تو یہ چھوٹے لوگ جن کو اپنے مقام مرتبہ کا نہیں پتہ، وہ خوش ہو جاتے ہیں، میرا یہ کالم دیکھو، میرا نام آ گیا۔
تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک امت آئے گی موسیٰ جو نیکی کا ارادہ کرے گی، ہم پوری نیکی لکھ دیں گے. آپ تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی یا اللہ وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا جس نبی کی نسبت کی وجہ سے جب ان کو شرف ملا ہے، ان کو شرف اس وجہ سے ملا ہے کہ میرے محبوب کے امتی ہیں. جب میرے محبوب کے امتی کا شرف کٹ جائے گا فضیلت بھی ختم ہو جائے گی. جب تیرے ساتھ لگ جائیں گے اور محمد ہی نہیں رہیں گے تو پھر تو فضیلت بھی نہیں رہے گی. فضیلت اس لیے کہ ہے کہ اس لیے تو ہے کہ محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری حرم پاک میں کہا میرے محبوب ایک اور خوبی آپ کی امت کو، جو آپ پریشان بیٹھے ہیں اداس بیٹھے ہیں کہ میری امت کی عمر کم ہے، تیسری فضیلت یہ بتائی کہ آپ کی امت کے مرنے کے بعد زندہ رہنے والے مرنے والوں کو اگر ایصال ثواب کریں گے، آپ کی زبان میں ایزی لوڈ کریں گے تو زندہ رہنے والوں کی نیکیاں مرنے والوں کو پہنچا دی جائیں گی. لیلۃ القدر کسی امت کے پاس نہیں تھی، ارادے پر نیکی کسی امت کے پاس نہیں تھی، اور ایصال ثواب کی فضیلت بھی کسی امت کے پاس نہیں تھی. عقلاً جن لوگوں نے ہمیں شناخت دی، وجود دیا، پہچان دی، تعلیم دی، نام رکھے، گھر دیے، عزت دی، فیکٹری دی، پڑھایا، نوکری دی، شادی کرائی، عزت کے رزق کے وسائل دیے، اب مر جانے کے بعد ہم ان کو 4 نیکیاں نہ بھیج سکیں تو ہمیں تو مر جانا چاہیے. کیسے بانجھ لوگ تھے کہ ہم ان کو چھت دے آئے، رقبہ دے آئے، فیکٹری دے آئے، نام دے آئے، پہچان دے آئے، عزت دے آئے، کلمہ دے آئے، قرآن دے آئے، پڑھائی دے آئے، شادی کروائے. اور کیسے وہ بانجھ لوگ تھے، مفلوج لوگ تھے، بے حیثیت لوگ تھے کہ مر کے بھی آنے والی نسلوں کے لیے شاپر روز پھلوں کے لے کے آتے رہے. جنہوں نے جنم دیا ان کو کبھی قرآن بھیج ہی نہ سکے. مردے اس دور کے بڑے پریشان ہیں. ویرانی جنت کے تصور سے ہیں نمناک. اقبال کہتا ہے تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہیں نمناک. اقبال کہتے ہیں تمہاری زندگی دیکھ کر گمان ہے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اور جنت کی حوریں روتی رہتی ہیں کہ ہمارے آنے والے تو کسی اور کام میں چلے گئے. تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی ویرانی جنت کے تصور سے ہیں نمناک. مر گئی تو یا اللہ ہمارے شوہر تو اور کاموں میں پڑ گئے. جن سے ہمارے ہاتھ پیلے ہونے تھے، ہمارے ساتھ منگنی ہونی تھی، وہ تو شرابوں میں، میلوں میں، رقصوں میں، ٹھیلوں میں، گانوں میں، نشے میں، ہیروئن میں، قبضے میں، دھوکے میں، جھوٹوں میں، فراڈوں میں، یہ کاموں میں لگ گئے تو ویرانی جنت کے تصور سے نمنا. تو جن لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، والدین کا احسان، 4 احسان دنیا میں ہر بچے کے اوپر والدین کے ہیں. میں وہ گن دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی اختلاف کرے تو میں اس کو 4 کو 3 کر لوں گا. دنیا میں ہر آدمی، امام کعبہ ہو، بادشاہ وقت ہو، جنید وقت ہو، ہر آدمی کے اوپر ماں باپ کے 4 احسان آتے ہیں. 9 مہینے پیٹ میں رکھنا. کیوں یہ آپ میں سے کوئی ہے جو برساتی مینڈک کی طرح اوپر آئے ہو؟ ہے نا؟ کوئی ہے اختلاف کرتا کہ میں اس احسان سے نہیں؟ دوسرا، سینے کا دودھ پلانا. کوئی ہے جو کہتے میں پیدا ہوتے میں نے عادت کر لی تھی، میڈیکل سٹور کھول لیا تھا، پروفیسر لگ گیا تھا؟ کوئی ہے؟ کیوں یہ ہے کوئی؟ تیسرا، 18-20 سال تک حملت ہو امہ کو رہا. دوسرا، موت کو اپنے سینے لگا کر بچوں کو پیدا کرنا. دنیا میں سب سے زیادہ موت قریب ہوتی ہے جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے. موت اس کے بالکل سائے کی طرح ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی محسن ہے جو ہماری خاطر موت کے پروانے پہ دستخط کرے؟ تیسرا، روز روز دودھ پلا کر ہمارا بچپنا، ہماری کمزوری اپنے اوپر لینا اور اپنی جوانی ہمارے اندر ڈال دینا. کوئی ہے جو انکار کرے کہ میں پیدا ہوتے میں نے اپنے کشتے کھانے پینے خود کر لیا تھا؟ اور چوتھا، 15 سال تک 20 سال تک باپ کما کے، تگاری اٹھا کے، چھتوں پہ چڑھ کے، مزدوری کر کے، سڑک پہ تارکول بچھا کر، ون چن کر ہمارے لیے پیسے کپڑے ٹکے لے کے آنا. ان 4 احسانات میں سے کوئی آپ میں سے ہے جو انکار کرے؟ تو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے موت کے پروانے پہ دستخط کر کے جنم دیا، جس نے سینے کا دودھ ڈال کر اپنے اوپر بڑھاپا لے کر ہمیں توانائی دی، اور جس نے سر پہ تگاری اٹھا کر شام کو پھل لایا، آٹا لایا، گھی لایا، چینی لائی، خواب دیکھے
اور خود نہ کھایا تمہیں کھلایا، آج اگر مرنے کے بعد ان کی ویران اداس اجاڑ قبریں سر شام انتظار کرتی ہوں کہ ظالموں کو فاتحہ بھیج دیا کرو، قرآن بھیج دیا کرو، گھروں کے شاپر بھیجتے ہو، ہم بھی تو تمہارے ہی تھے۔ تو ضروری ہے کہ مر جانے والوں کو کچھ نہ کچھ وقت یاد کیا جائے۔ بھائی اکرام نے یہ اچھا میں نے کہ اشتہار پڑھا بھی لکھا ہوا تھا، بھائی اور والد مرحوم کے حوالے سے ایسا کچھ لکھا ہوا تھا۔ مدینہ میں ابو سعید ساعدی رضی اللہ انصاری صحابی ہیں، ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا تو بنو سلمہ کا ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب ہجرت کر کے گئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق و فرائض ہمارے اوپر ہیں نہ کہیں؟ تو حقوق و فرائض میں سے مر جانے والوں کے بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہیں، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، بیواؤں کا حق، فقیروں کا حق، مسافروں کا حق، قیدیوں کا حق، مظلوموں کا حق، بیمار ہے نا حق ہیں۔ تو ان حقوق کی فہرست میں مر جانے والوں کا بھی کوئی حق ہے؟ یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا، اس کا اندازہ تب ہوگا جب 4 دن کے بعد ہماری قبر کی تختی پہ جھاڑو دینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم آج اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنے کا کام کریں گے تو بچے سمجھیں گے کہ ضروری کام تھا جو دادا ابو کیا کرتے تھے وہ بھی ہمارے لیے کریں گے، اور وہ دیکھیں گے اگر بابا نے کبھی نہیں کیا، نہ نفل پڑھے، نہ دعا کی، نہ تسبیح کی، نہ تلاوت کی، نہ دینی مجالس کریں، وہ کہتے ہیں اگر یہ کام ہوتا، بابا ہمارے لیے پھل لاتے تھے، یونیفارم لاتے تھے، پیسے لاتے تھے، کھلونے لاتے تھے، ہم نے بابا کے ساتھ 30 سال گزارے، بابا نے کبھی بھی والدین کی بات ہی نہیں کی، تو اگر کوئی والدین ضروری ہوتے تو وہ بابا کرتے، جب بابے کو نہیں دیکھیں گے تو وہ تمہارے بیٹے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ دیکھیں گے کہ بابا کا ماہانہ پروگرام تھا، 6 ماہ کا پروگرام تھا، بابا باقاعدہ اپنے دادا کے لیے، میرے دادا جو تھے بابا کے بابا تھے، بابا کے بھائی تھے، میرے تایا ابو تھے، ان کے لیے، تو وہ دیکھیں گے یہ ضروری کام تھا تو بابا کرتے تھے نا۔ تو اس صحابی نے پوچھا، بنو سلمہ کے صحابی نے کہ اللہ کے نبی مر جانے والوں کے حق ہیں؟ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں مر جانے والوں کے زندہ رہنے والوں پہ حق ہیں، ان میں ایک حق یہ ہے کہ مر جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ فرشتے نام بتاتے ہیں، فلاں نے آپ کے لیے یہ بھیجا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میری ماں ناراض تھی، میں ان کی خدمت نہ کر سکا، گستاخ تھا، بدتمیز تھا، اب فوت ہوگی تو کوئی صورت ہے کہ وہ بدتمیزی کور ہو جائے، نافرمانی کے زخم بھر جائیں؟ آپ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہاں؟ کا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیا کر، تیری ماں خوش ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ایک اور نے کہا میری خالہ نہیں ہے، کہ پھر ماں کو روزانہ نیکیاں بھیجا کر، فرشتے بتائیں گے تیرے نکھٹو گستاخ بدتمیز ویران بچے نے نیکیاں بھیجی ہیں، تو وہ کہے گا اگر دنیا میں اس نے کانٹے چبھوئے تھے، ذلیل کیا تھا، بے چین کیا تھا، مرنے کے بعد قبر کو ٹھنڈا بھی تو کر رہا ہے نا، معاف کر دے گی۔ اور ہمیں تو ضروری ہے۔ ایصال ثواب کے کئی طریقے ہیں، ہمارے سارے شرن جائز ہیں، ان میں ایک طریقہ شاندار یہ ہے کہ دینی مجالس کا اجتماع کرا جس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ مدرسے میں دیگ بھیج دیں، ضروری ہے، مدرسے میں قرآن رکھ دیں، اچھی بات ہے، بیواؤں کا فنڈ لگا دیں، اچھی بات ہے، یتیم و مسکینوں کو رزوینہ مقرر کر دیں، اچھی بات ہے، سارے طریقے، نلکا لگا دیں، ہینڈ پمپ لگا دیں، کنواں کھدوا دیں، سبیل لگوا دیں، یہ سارے ثابت ہیں، مسنون ہیں۔ اور ایصال ثواب میں ایک طریقہ یہ ہے کہ دینی مجالس کا انعقاد کیا جائے، اس میں مرنے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہم زندہ مرے ہوئوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ مرنے والوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، دینی مجالس کی گفتگو سے ہمارے اندر مرے ہوئے ایمان کے پودے کو بھی بہار آ جاتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اسلام کیا ہے؟ کا پودے کو جتنا آپ جانتے ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا۔ آپ کی صبح پودوں کے ساتھ شام پودوں، گوڈی، کھاد، سپرے، پانی، حفاظت سارا آپ کرتے ہیں، تو پودوں کی نفسیات کو، کیمسٹری کو، ضروریات کو، مزاج کو، حفاظت کو جتنا آپ جانتے ہیں، پودے میں سوال کرنے لگا ہوں، پودے کی زندگی کے لیے کھاد ضروری ہے، گوڈی ضروری ہے، سپرے ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے یا پانی ضروری ہے؟ کیوں جی؟ ان 5 چیزوں میں میں کہوں کھاد ضروری ہے، گوڈی ضروری ہے، سپرے ضروری ہے، حفاظت ضروری ہے یا پودے کے لیے پانی ضروری ہے؟ جعلنا من الماء کل شیء حی، سارا کچھ کرتے رہو، پانی نہ دو، پانی کی کمی گوڈی پوری کر دے گی؟ پانی کی کمی کھاد پوری کر دے گی؟
پانی کی کمی سپرے پوری کر دے گی، پانی کی کمی باڑ پوری کر دے گی، اور اگر کچھ نہ دو، پانی ساری کمیوں کو پوری کر دے گا۔ تو پودا اسلام پودا ہے کا شجرۃ طیبہ، ایک پودا سورہ ابراہیم میں آتا ہے، اس کا پانی کیا ہے؟ جس طرح آپ کے کپاس کا پانی ہے، گندم کا پانی ہے، مکئی کا پانی ہے، دھان کا، اس کا پانی تو ہے نا H2O پانی ہے۔ تو ایمان کا پودا، دنیا میں بے شمار پودے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے قیمتی۔ میں فیصل آباد کی ایک نرسری میں پھر رہا تھا، تو میں نے کہا 49 ایکڑ میں 49 ایکڑز میں 2 مربع میں نرسری تھی۔ میں نے کہا آپ کی نرسری میں سب سے قیمتی پودا کون سا ہے؟ اس نے اندر لے گیا، آگے کہ یہ پودا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 16 لاکھ کا ایک پودا، 16 لاکھ کا۔ اگر ممکن ہے اس سے مہنگے پودے دنیا میں جو بے شمار پلانٹیشن نے ترقی کر لی ہے، اگر کہا جائے دنیا میں سب سے قیمتی پودا کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا کلمہ طیبہ کا پودا۔ اس سے قیمتی پودا کائنات میں ہے کوئی؟ جو پیدا ہوتے ہی اذان اور تکبیر کے روپ میں والدین نے ہمارے دل کی زمین پہ کاشت کر دیا۔ اس پودے کا پانی، اس پودے کی شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، غنچے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، ہریالی بھی ہے، شادابی بھی ہے، بڑھوتری بھی ہے، کمزوری بھی ہے، توانائی بھی ہے، پلاہٹ بھی ہے، خشک بھی ہے۔ پودے میں ساری چیزیں آتی ہیں نا۔ تو ایمان کے پودے کا پانی کیا ہے تاکہ ہم پانی لگاتے رہیں تو پودا تر و تازہ رہے گا؟ کاٹن کو کتنا پانی لگتا ہے؟ کھاد کو کتنے، دھان کو کتنا پانی لگتا ہے؟ مکئی کو آپ جانتے ہیں 4 پانی 3 پانی ہم وقت پانی لگتا ہے۔ ایمان کے پودے کو پانی نہ دو تو اس پہ خشک آ جاتا ہے، سوکیل آ جاتی ہے، خشک۔ پھر نماز کی شاخ خشک ہو جائے گی، زکوٰۃ کی شاخ خشک ہو جائے گی، حلال کمائی کی شاخ خشک ہو جائے گی، اخلاق کی شاخ، یہ شاخیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اس کی ہریالی کا بہترین انتظام کیا ہے؟ تو اس کا بہترین انتظام یہ ہے کہ دینی مجالس ایمان کے پودے کا پانی ہے، واحد، اور پانی کوئی نہیں۔ دینی مجالس، جیسے آپ تشریف لائے بھائی اکرام صاحب نے یہ محنت کی، اب دیکھو نا، یہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے، ان کے بھائی کو، والد کو بھی، لیکن ڈائریکٹ فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے بھی تو ایمان کے پودے کو پانی لگ رہا ہے نا۔ کاٹن کو ایک پانی نہ ملے، کپاس کو ایک پانی نہ ملے، اس کا کण کچھ کم ہو جائے گا۔ دھان کا فصل کم ہوئی کہ 2 پانی کم لگے، اور ایک آدمی کے ایمان کے پودے کو پانی لگتا ہی نہیں۔ ماموں کنجن کے علاقے میں ایک دوست کے رقبے میں پھر رہا تھا، کاٹن کے کھیت تھا، خشک ہو پڑا تھا۔ میں نے کہا پانی لگاؤ، کہ نہر خشک ہو گیا۔ تو فیصل آباد سے ایک نہر آتی ہے کیمیکل کی ویسٹیج، جو کارخانے فیکٹریوں کی ویسٹیج پانی نکلتا ہے، زہریلا پانی، وہ آ رہا تھا، وہ ماموں کنجن کے بیچ میں سے گزرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ پانی لگا دو، کہنے لگے یہ پانی 5 سال کے لیے زمین برباد کر دے گا۔ ایک کاٹن برباد ہو جائے گی نا، ایک پانی نہیں ملے گا، اگر گندا پانی لگا دے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کے پودے کو پانی لگاتے رہیں۔ اچھا نہیں لگا سکے تو کم از کم موبائل کا پانی نہ لگائیں، واٹس ایپ کا پانی، فیس بک کا پانی، گانوں کا پانی۔ تو ہم وہ کم نصیب ہیں جو دنیا کے قیمتی ترین پودے کو غلیظ ترین پانی لگاتے ہیں۔ گنگا جمنا کے کنارے، رشیا کے اندر، لندن کے اندر، ماسکو کے اندر، نائجیریا، کہیں کوئی رقص ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، تو ہم رات کو دیکھ کر، وہ جو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے ذریعے پانی جا رہا ہے، بولو جی، کان کے ذریعے پانی جا رہا ہے، سوچوں کے ذریعے پانی جا رہا ہے۔ تو ہم وہ کم نصیب ہیں جو کلمہ طیبہ کے قیمتی ترین پودے کو روزانہ غلیظ ترین، متعفن ترین، زہریلا ترین، گندہ ترین، ناپاک ترین اور متعفن ترین پانی لگاتے ہیں۔ اس کا انجام سامنے آپ کے، پودا خشک ہو گیا۔ گجرات میں ایک دفعہ ٹرین کو آگ لگ گئی، یہ انڈیا کا گجرات، تو لاشیں جل گئیں، لوگ مر گئے، تو پتہ نہیں چل رہا تھا اس میں مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ چونکہ پانی لگے تو پتہ چلتا ہے نا، پودا خشک ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ یام کا ہے، انار کا ہے، سیب کا ہے، مالٹے کا ہے، خشک ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، پتوں سے، بور سے، پھول سے، پھل سے، ذائقے سے۔ تو ایمان کے پودے کو پانی لگے گا تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، یہ اس کی آنکھ ایسی ہے، زبان ایسی ہے، کان ایسا ہے، بول ایسا ہے۔ جب پانی نہیں لگے گا تو ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو دین کی مجالس اس کائنات کا سب سے بڑا رفاع عامہ ہے۔ دین کی مجالس میں 4 احتیاطیں ضرور کیا کریں، آپ کو اللہ توفیق دے تو 4 احتیاطیں ضرور کریں۔ ایک تو وقت کا صحیح انتخاب کیا کریں۔ اللہ کے محبوب نے زندگی بھر کبھی عشاء کے بعد بیان نہیں فرمائے، بلا تاخیر رات کے 12 بجے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، سبحان اللہ۔
کبھی رات گئے تک پروگرام نہ کریں، اور کرائے تو اللہ کے واسطے گیا نہ کریں۔ شر سے خیر نہیں نکلتا، نفرت سے زہر نہیں نکلتی، تم میں سے تربوز نہیں نکلتا، اور تمباکو کے پتے پہ چنبیلی اور گلاب کبھی نہیں کھلتا، خلاف سنت کاموں سے کبھی ہدایت نہیں پھیلتی۔ لگا لو زور، وقت کا غلط انتخاب نہ کریں۔ دوسری کوشش کیا کریں کہ تکلفات سے بچایا کریں دینی مجالس کو۔ جس کام میں تکلف ہو جائے اس میں تسلسل نہیں رہتا، زیادہ تکلف کریں گے نا تو تسلسل ختم ہو جائے گا۔ کیا مقصد؟ آئیں بیان سنو جاؤ، اب ان کے لیے دیگیں، کھانے، دسترخوان، پانی، یہ وہ، اس سے پھر پہلے ماہانہ پروگرام، پھر 6 ماہی پروگرام، پھر سالانہ پروگرام، پھر کچھ حالات خراب ہیں۔ حالات خراب کو نہیں ہوتے، تکلفات نے حالات خراب کر دیں، اندر کی بات یہ ہوتی ہے۔ قریب قریب سے آتے ہیں، 5 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے آئیں، یہ نہیں کہ مجھے بھی کھانا نہ دو، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے بھی اس میں ذرا کر دینا پہ اکرام کہ میں آیا ہوں فیصل آباد سے، یہ میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو 5 7 10 کلومیٹر سے آئے بیٹھے ہو۔ مجھے میں بعد میں کھانا مانگوں جی کہ آپ نے ابھی کہا تھا، تو میں فیصل آباد سے آؤں، میرا تو حق ہے نا جی، اس لیے سکی نہ سکی نہ سنی نہ سوکھ نہ سڑ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ تکلفات سے پاک کرو، پھول، گلاب، موتیا، چنبیلی، لائٹیں، فلاں فلاں، جتنے تکلفات ڈالو گے اتنا دینی کام باقاعدگی کے ساتھ مسلسل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تیسرا، بیک وقت زیادہ علماء نہ بلایا کریں۔ ایک عالم تھے برصغیر پاک و ہند کے، ان کے پاس کوئی جاتا، جی میرا آپ کا بیان کروانا ہے، کہ اور کو آ رہے ہیں، کہاں، کہ کتنے، کا فلاں فلاں، کہ میں نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں اب کب آئیں گے؟ کہ جب اکیلے مجھے بلاؤ گے۔ وہ کہ جی زیادہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ کہنے کہ جب 3 4 علماء بلا لو گے تو پھر عوام جب ایک کو سنے گی، دوسرے کو سنے گی، تیسرے کو، کوئی شریلا ہے، کوئی جوشیلا ہے، کوئی میری طرح کھسی ٹائپ ہے، تو وہ کہیں گے یار یہ فلاں بندے کا مزہ نہیں ہے۔ تو وہ عوام جو ہدایت لینے کے لیے آئی تھی وہ باہر بیٹھ کر علماء کو اپنے ترازوؤں پہ تولنے لگ جائے گی، فلانا آج کم نہیں مزہ آیا، ہوں وہ شیر بڈھا ہو گیا، ہوں وہ گجیا نہیں، ہوں پڑھتے ہاتھ میں سماریا، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی نا۔ تو وہ لوگ جو ہدایت کے لیے آتے ہیں وہ علماء کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ کریں ہو نا، مسیح کوڑ نہ مریا ہے، میں پتہ ہے کریں ہو، میں بھی کریں نہ دے کوڑ مارنے کی لوڑ ہے۔ زیادہ فرمایا کر سے کٹھے علماء نہ بلایا کرو، فلاں نہیں چل سکا، فلاں کا مزہ آ گیا، فلاں ہٹ ہو گیا، فلاں ٹھوس ہو گیا۔ یہ جو عوام علماء کو اپنے جاہلانہ ترازو پہ تولنے کا کام کرتی ہے، اس سے ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہے۔ ایک کو آج بلا لو، ایک کو 4 مہینے بعد بلا لو، ایک کو اگلے 4 مہینے بعد بلا لو، ایک کو اگلے 4 مہینے بعد، وقفہ پانی دیتے رہو تو پودا ٹھیک ہوتا ہے۔ اکٹھا ہڑ چلا دو، پانی تھوڑا تھوڑا ملتا رہے تو پودا اچھا ہوتا ہے، اور اتنا بھر دو کہ پودا ڈوب جائے۔ اور تیسرا چوتھا یہ ہے کہ پروگرام ہمیشہ مساجد میں کروایا کرو، چوکوں، بازاروں، کھیتوں، کھلانوں اور پگڈنڈیوں میں نہ کروایا کرو۔ مسجد میں کروانے سے آدمی مسجد میں داخل سے آدھا پدرا ہو جاتا ہے، ہموار ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا چودھراہٹ، سرداری، نوابی، خان، ایم پی فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جوتا بھی وہاں رہ جاتا ہے، چودھراہٹ بھی وہاں رہ جاتی ہے۔ جب مسجدوں سے باہر کرتے ہیں نا تو پھر یہ ساری چیزیں عادتیں ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو جگہ مسجد طے کیا کریں، عالم ایک آدھ منگوایا کریں، وقت مغرب سے عشاء منگوایا کریں، اور تک آج کھانا ہے نا، آج ہے، آج نہ گھبرایا ہے، تسی آپ کھا دی بیٹھو سانو بھوکھا مرندے پے، آج تہاڈا ہے، آج نہ گھبرایا، میں نے پتہ کبڑی میں لگ گئے تسی، آج ہے لیکن میں آئندہ پہ آنا، بے آئندہ مہربانی کرے اپنے علاقے وچ جدنی واز کرو کھانا نہ کرے ہے، کیوں جی کون کوشش کرے سی، ہاتھ کھڑے کرو، یہ نہیں بھی اج نہ کھا کے بھائی سو، اج کھا کے جب ہے، آج تو تسی ماشاءاللہ دوپہر دا ہاضمولہ لیا ہونا، چلو اج چودھری اکرام دا کھانا ہے، آج تو ماشاءاللہ 2 ہاتھ نال کھانا، لیکن ویسے میں گل کر رہے اسی فوت کے والے گھر نہیں چھڑے دے خیر نال، فوت کے والے گھر تک کھانا حرام ہوندے نا، اسی وہ کھا بھی نہیں، یہ تو موڑی حلال ہے۔ میرے علاقے ایک بندہ تو میں جہے کول خانے تے جاواں اتنے اپنے بیٹھے ہوندے، میں یار تیرے سارے سکے نے، جتھے کوئی مویا وہ حاضر، وہ نال والے آکھیا اینوں ایک دتو ہے کیپسول حکیم تے آکھیا ہے ایک کیپسول لینا ہے قرآن کول خانی دے شورے نال، یہ بندہ کرم والا تلاش ہے، اینوں ہے دائمی قبض
شفا ملنی ہے تاں بے کل خانے دے شورے نال اس کیپسول لینا ہے. یہ مجبوری ہے. کوئی سکا ماما چاچا نہیں مویا اپنی شفا یابی واسطے ودا ہے. اسی تو مویا تو گرن معاف نہیں کریں دے. کیوں کریں ہیں؟ کوئی نہیں کریں دے. جعفر طیار رضی اللہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں. تو حضور نے فرمایا تھا جعفر طیار کے گھر کھانا بھیجو. اسی انہوں نے کوڑا بٹا اندازہ کرو. اور کسی دے گھر دیونا کوڑا بٹا لفظ ویکھیں نے جہاں سنت ہے عمل. حضور فرمایا پہ جعفر طیار فوت ہو گیا. جوان بیوی اسما بنت امیس نکے نکے 2 بال ہیں. وہ ہن پیو نو روویں یا بیوی گھر نو روے یا تواڈے واسطے کٹے ذبح کرے. کہڑا غیر فطری اصول ہے جڑا اسی کرنے ہیں. پہلی باری مرحوم دے گھر کھانا کھاون دی ترغیب حضور نے جعفر طیار دی شہادت تے پیش کی تھی. اسی ان کوڑی کہنے کوڑا وٹا. فکر ویکھے کیوں جی کوڑا لفظ کہڑا کوڑا ہے کوڑا وٹا. تے آپ کھانے دو ہاتھ نال جا کے تھوڑی جی بوٹی اور پاویں یار شہرت والے ویٹ چھوڑنا بوٹی اور پا پیس بیٹھے نہیں جو سارے جان گئے اسے. تیسری بات دینی مجالس کا اہتمام کیا کریں. پانی نہیں لگے گا اللہ کی ذات کی قسم کبھی صحیح جنس آپ کو نہیں ملے گی. اولاد پریشان کرے گی, بیویاں پریشان کریں گی, دوست پریشان کریں گے, افسر پریشان کرے گا, محتاط پریشان کرے گا. جس طبقے کو دین کا پانی نہیں لگے گا اس پہ سوکا آئے گا, خشک آئے گا, شاخیں بے لچک ہوں گی, ہریالی نہیں رہے گی, بور نہیں آئے گا, پھل نہیں آئے گا, رنگت نہیں ملے گی. خوشی جو ہرے بھرے پودے کو دیکھ کے ہوتی ہے کیوں یہ ٹونڈ منڈ اجڑے پودے کو دیکھ کے ہوتی ہے. اس وقت پودوں کو پانی نہیں مل رہا اور جو لگاتے ہیں وہ ایک رات ہی پورا بند توڑ چھڑیں دیں. رات دے 3 بجے تک چل بھائی ہیکتے ایک اوشو دے سارے پودے تلے ڈوب پہ والے. گفتگو کے لیے جو دیا تھا مجھے بھائی اکرام صاحب نے فون کر کے, یہ بڑا ضروری تھا میرے لیے زندگی میں. غالباً یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی دوست نے گفتگو سے پہلے مجھے کہا ہے کہ اس ٹاپک پہ بیان کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. جب بھی کسی عالم کو بلائیں, آپ کے علاقے میں بالفرض خدا نہ خواستہ آشوب چشم کا مرض آ گیا, کوئی ایسا وائرس پھیلا کہ ہر دوسرا بندہ آنکھوں میں مریض ہے, پھر آپ کیمپ لگائیں گے. تو کیمپ میں آپ جلد والے کو لائیں گے, معدے والے کو لائیں گے, دماغ والے کو لائیں گے یا آنکھوں والے کو لائیں گے؟ آپ کہیں گے جی میرے علاقے میں لوگوں کا معدہ بھی ٹھیک ہے, جلد بھی ٹھیک ہے, دماغ بھی ٹھیک ہے, آنکھوں کا وائرس چلا ہے. تو آپ باقاعدہ وہ طے کر کے میڈیکل کیمپ کے اندر اس ڈاکٹر کو بلائیں گے. اس لیے جب بھی اپنے علاقے میں پروگرام کرائیں تو یہ روحانی کیمپ ہوتے ہیں. میرے علاقے میں زمیندار بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. آپ مہربانی کر کے آ کے اس موضوع پہ بات کریں, ٹاپک دینا. میرے علاقے میں نشہ بڑا عام ہو گیا. آپ مہربانی کر کے نئی نسل کو اس کے مفسدات سے آگاہ کریں. میرے علاقے میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, اتنی طلاقیں ہو گئی ہیں, 21-22 طلاقیں ہو چکی ہیں. مہربانی کر کے عائلی زندگی کو, گھریلو زندگی کو پائیدار بنانے کے ٹپس قرآن و سنت میں دے کے جائیں. میرے علاقے میں لوگ قرض کھا جاتے ہیں, پیسے واپس نہیں کرتے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ مقروض کی جنازہ اللہ کے نبی بھی پڑھا دیں تو بخشش نہیں ہوتی. مقروض کو زمزم سے غسل دو, غلاف کعبہ میں کفن دو, حتیم کے اندر دفن کرو, آمنہ کے لال جنازہ پڑھا دیں, مقروض کی بخشش پھر بھی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایک آدمی نے 4 روپے دینے تھے, آپ فرمایا بھائی میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, مقروض کی بخشش میرے پڑھانے سے بھی نہیں ہوگی. تو آپ آنے والے علماء کو کہیں میرے علاقے میں قرض کھا جاتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, چیک ڈسون ہو جاتے ہیں, مال دبا لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کے علاقے میں جو روحانی امراض ہیں نا, فضول خرچی بڑی ہے. کھانے پینے کو کچھ نہیں, 50-50 ہزار کا موبائل لے کے پھرتے ہیں. یہ تو جو آپ کے علاقے میں امراض پائی جاتی ہیں, اخلاقی امراض, معاشی امراض, معاشرتی امراض, سماجی امراض, وہ امراض باقاعدہ خطیب کو کہیں تاکہ اس بیچارے کو بھی پڑھنے کا موقع مل جائے. ورنہ اس کی جو 4 تقریریں اس نے وہی تقریر آ کے جھاڑ کے چلے جانی. پھر اس کو بھی پانی میں کسنا پڑے گا جی کہ یہ کیمپ بھروانے والوں نے کیا ٹاپک دیا کہ یہ میرے علاقے کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے, صدقات نہیں دیتے, کنجوس ہیں, کنویں کی مٹی کنویں میں, مکھی چوس ہیں. کتنی بیوائیں ہیں جو مر جاتی ہیں, بچی ہیں جو عزت بیچتی ہیں, بوڑھے ہیں جو رل گئے ہیں, دیم المریض ہیں ان کو علاج نہیں ملتا, اور ان کے کتے آ رہے ہیں, کاریں آ رہی ہیں, پیسے آ رہے ہیں, رقبے آ رہے ہیں. اللہ کے واسطے ان کو کہو کہ پتھر نہ بنو, انسان بنو. اس موضوع پہ بات کرو. کیوں جی ٹھیک ہے نا, کریں گے نا.
سال میں اگر 4 پروگرام کروا لیں اور ہر ایک خطیب کو اپنے علاقے کے لوگوں کی روحانی امراض کی تفصیل بیان کریں، پھر آپ کہیں گے یہ آپ کے ڈاکٹر تو آئی کے ہیں نہیں، میرے ہاں تو آنکھوں کا مرض چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح اگر کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ کچھ پودوں پہ ہریالی آ جائے گی، سوکھا ختم ہو جائے گا، اجاڑ ٹہنیاں ہری بھری ہو جائیں گی، اور ہرے بھرے درخت کو دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے وہ اجڑے ٹونڈ مونڈ بے برگ و بار درخت کو دیکھ کے کبھی نہیں ہوا کرتی۔ سکے جھاڑ سڑن دے کم آمدن اور کسے کم آمدے نہیں، ہرے بھرے جھاڑ دیکھ کے خوشی ہوندی۔ کدی کسے پکھو سکے جھاڑ تے آل نہ بنایا؟ کیوں جی؟ پکھو ہی نہیں بنے اس کرم والے تے۔ سکا جھاڑ شوہر ہے، سکا جھاڑ پوتر ہے، سکا جھاڑ بیوی ہے، یہ سکے جھاڑ یہ سکے ٹہنے نے، انہاں تو الو کوئی نہیں باندھا آ کے۔ لہٰذا یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ جتنا سرمایہ، جتنا وقت، جتنے افرادی محنت لگ رہی ہے دین پہ، اس کا آؤٹ پٹ کوئی نہیں۔ اب آپ حضرات جو تشریف لائے، میں کار پہ آ گیا، مجھے دھچکا نہیں لگا، جھٹکا نہیں لگا، جمپ نہیں لگا، آپ پتہ نہیں ٹرالی پہ آئے، ٹریکٹر پہ آئے، موٹر سائیکل پہ آئے، سائیکل پہ آئے، دکان بند کر کے آئے، سردی میں آئے۔ آپ کی ساری مشقتوں کے مقابلے میں میری تو مشقت ہی کوئی نہیں۔ اب ان مشقتوں کا کچھ آؤٹ پٹ، کچھ بہتر حل تو ہونا چاہیے نا۔ پانی مدانی مار کے چلے جا، تو عنوان دیں، ٹاپک دیں، وقت طے کریں، سادگی اختیار کریں، مسجد میں پروگرام کریں، فرقہ واریت کی بات نہ کریں۔ کافی ہو گیا ہمارے لیے۔ میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اسرائیل نے، وہاں کے مذہبی رہنماؤں نے اسرائیل کی اسمبلی کے ارکان کو، جو ایم نے ان کو کہا تھا ہم نے مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ پیسے کے ساتھ کاشت کر کے بھجوا دیے ہیں جو ان کو یہودیوں کی، عیسائیوں کی خباستوں کی اطلاع نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ ہم نے ایسے لوگ پلانٹ کر دیے ہیں، انجیکٹ کر دیے ہیں، پے رول ہیں، پیسے دیے ہیں، اور ان کو باقاعدہ جاؤ ان کو نور بشر پہ، حاضر ناظر پہ، ہاتھ اوپر نیچے پہ، 20-8 تراویح پر ان پہ لڑاؤ، ان کو میدان خالی ہے، 200 سال تک اندھیر نگری مچا دو، کبھی مسلمان بھول کے نہیں دیکھیں گے کہ یہودی ہماری نئی نسل کو لے گئے، ثقافت کو لے گئے، حیا کو لے گئے، غیرت کو لے گئے۔ ہم نے ان کے درمیان اتنی تو ایسے خطیب بلوائیں، ان کو کہو مہربانی کرو جی ہمارا علاج کرو، ہم تو جنازوں سے گئے، سلام دعا سے گئے، رشتوں سے گئے، محبت سے گئے، پیار سے گئے۔ مسجدیں جو جوڑتی ہیں ہمارے ہاں مسجدیں توڑنے کا کام کر رہی ہیں۔ نماز جو جوڑتی ہے، ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو، اب نماز کے درمیان ٹوٹ رہے ہیں۔ جس موضوع پہ مجھے بھائی اکرام نے کہا تھا مشورہ کر کے، وہ تھا تقوی۔ میں تھوڑی سی بات تقوی پہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنے ڈیو ٹائم پہ پروگرام بند کر دیں گے۔ تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں اور تقوی کے ہمارے اوپر اثرات کیا ہیں، یہ صرف یہ بات سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں جس تعلیم کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ تقوی کے 7 فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تقوی ہوتا ہے نا، اس گولی کا فائدہ ہے، اس گوشت کا فائدہ ہے، اس دودھ کا فائدہ ہے، اس فلاں چیز کا ہوتا ہے نا، وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، آنکھ کے لیے، کھال کے لیے، جگر کے لیے، دماغ کے لیے ہوتا ہے نا۔ تقوی اس کا پہلا فائدہ ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ تقوی اللہ کہتا ہے تقوی والا میرے سے محبت کرے نہ کرے، میں زمین آسمان کا خالق اپنی کتاب میں کہتا ہوں تقوی والے سے میں محبت کروں گا۔ آپ بچے سے محبت کرتے ہیں، بچہ پیسہ مانگتا نہیں مانگتا، آپ بازار میں آ رہے ہیں، سامنے بیر نظر آئے، سامنے غبارے نظر آئے، سامنے پتنگ نظر آئے، سامنے کھلونا نظر آیا، بچہ آپ کا محبوب ہے، بچے کو پتہ کوئی نہیں کہ بابا جہاں سے گزرے ہیں وہاں بیر پڑے تھے، گڑ پڑا تھا، شرینی پڑی تھی، آپ رک کر لے کے آتے ہیں۔ کیوں لے کے آتے ہیں؟ کہ آپ کا محبوب ہے، تو محبوب کی ضروریات محبوب کے مانگے بغیر محب خود پوری کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، تم گھبراؤ نہیں، اگر تم تقوی اختیار کر لو میں تم سے محبت کروں گا، تم محبوب بن جاؤ گے، میں محب بن جاؤں گا، اور محب پھر محبوب کی دلوں کی چاہت کو زبان پہ آنے سے پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ پہلے فائدہ، ہم جو دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، نافرمان بچہ جس کو آگ نامہ دے دیا، جو نافرمان ہے، شراب ہے، وہ مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے تو باپ دینے کو تیار نہیں، فرما بردار بچہ مانگتے نہیں، باپ کہتے ہیں اور لے لو اور لے لو، تو اللہ کہتا ہے فرما بردار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں کی چاہتیں تمہاری زبان پہ آنے سے پہلے پوری کر دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے متقین کی بستیوں پہ بغیر کڑک کے بارش برساتا ہوں اور راتوں کو برساتا ہوں
اور کڑک کے بغیر برساتوں، بجلی نہیں کڑکتی تاکہ نیند خراب نہ ہو، راتوں کو برساتا ہوں تاکہ تجارت برباد نہ ہو جائے، رات کو بارش برسے گی تاکہ زراعت چمک جائے، دن کو سورج چمکے گا تاکہ پانی خشک ہو کے گلیوں کا تجارت چمک جائے، اور بجلی کے اندر کڑک نہیں ہوگی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ جس طرح ماں تھپکی دے دے کے بچے کو رات کو سوتے ہوئے فیڈر پلا دیتی ہے، تمہیں اللہ اس طرح پالے گا تقوی آنے کے بعد جس طرح ماں اپنے اکلوتے بچے کو تھپکی دے کر پالتی ہے، زور سے بولتی بھی نہیں ہے تاکہ بچے کی نیند بھی خراب نہ ہو۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ تقوی کا، یہ قرآن کے اندر کی بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جماعت اپنے یہاں 7:45 ہے، 7:45 ہے، ابھی تھوڑا سا وقت پڑا جی۔ یہ اذان ہماری نہیں ہے، جب یہاں اذان ہوگی ہم اس کے مکلف ہوں گے جواب دینے کے، اس کے نہیں ہیں شرن۔ دوسرا فائدہ قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے ہر خیر کی چابی کا نام قرآن ہے۔ اگر تم عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، جو بھی خیر چاہتے ہو قرآن لو۔ قرآن وہ چابی ہے، ماسٹر کی ہے جو ہر خیر کو تمہارے لیے کر جائے گی۔ لیکن قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن کی چابی دوں گا ان کو جو متقی ہوں گے۔ غیر متقی قرآن پڑھے گا بھی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فائدہ ہوگا تب جب تقوی والا قرآن پڑھے گا تو تقوی والے کے ہاتھ سے قرآن فائدہ دے گا، غیر متقی کو قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا۔ گویا اگر قرآن سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو تقوی کی چابی لیں۔ تیسرا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں والے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، کاشتکار، تاجر، مریض، صحت مند، قیدی، آزاد، مار، خان، تاجر، ڈاکٹر اگر تقوی پہ آ جاتے ہیں، میں تقوی بتاتا ہوں کہ آگے ایک لائن میں تقوی بتا دوں گا، اگر یہ باتیں قرآن کی ہیں، اور قرآن سے زیادہ یقین کے قابل کائنات میں کتاب ہے کوئی؟ امام قرطبی کہتے ہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، ایک پہاڑوں کے درمیان میں پتھر جوڑ کر فجر کے اندر بدو نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھائی تو میں نے دیکھا نماز کی دوسری رکعت میں امام نماز کے اندر کچھ کھا رہا ہے، چبا رہا ہے اور نگل رہا ہے۔ اب یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر آدمی کوئی چیز کھائے تو وہ امام قرطبی کو نہیں جانتے، قرطبی ان کو نہیں جانتا۔ ایک عام پہاڑ ہے، وادی ہے، کچے پتھروں کے درمیان بنی ہوئی سادہ سی مسجد ہے، 10-12 بدو ہیں، اللہ اکبر فجر کی نماز۔ امام قرطبی نے سلام پھیرنے کے بعد کہا ان للہ، تو امام نے دیکھا پیچھے مڑ کے یہ کون ہے؟ ان للہ افسوس کے لیے ہوتا ہے، صرف مرحوم کے لیے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا نوجوان کیا ہوا، مسافر کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی آپ امامت کے مصلی پہ ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ نماز کے دوران کھانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جس قوم کے نماز کے امام کا جہالت یہ ہوگی، اس قوم کے مقتدی کتنے جاہل ہوں گے؟ اس لیے میں نے ان للہ پڑھا۔ تو امام نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، کیسے جاہل مقتدی آگے؟ تو گل آمنے سامنے ہوگی۔ امام قرطبی دے نزدیک امام جاہل تو دے نزدیک امام قرطبی دا اوراں پرا۔ امام قرطبی کہنے لگے میں نے اپنی جہالت بتلا دی، اپنی بات بتلا دی کہ نماز کے اندر کھانا نماز کو توڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا، اور آپ نے کھایا۔ امام کہنے لگا میں نے پہلی رکعت میں کھایا یا دوسری میں؟ انہوں نے کہا دوسری میں۔ اس نے کہا اگر میرے منہ چ ہوئے تو میں پہلی رکعت یہ کھاواں یا دوسری کھاواں؟ یہ پٹھان دا بیڑا تو نہیں رکھا اندر، یہ تشریح کر رہے ہیں تھوڑے اس دور دی بے اگر تو ہائی میرے منہ کاشا باہر تو میں لئی نہیں کاشا، اگر میرے منہ چاہیے تو میں پہلی رکعت کھانا شروع کر دیں۔ دوسری رکعت میں کھایا یا پہلی میں؟ امام قرطبی کہنے لگے گل تو منطق دی، گل تو عقل دی پہ، اگر منہ چ ریوڑی آئی، پتاسا آئی، مصری آئی، کاشا بھی آئی تو کھاونا پہلی رکعت شروع کرنا سا اس کھا دا دوئی رکعت سے۔ انہوں نے کہ بتاؤ کھایا میں نے دوسری رکعت میں یا پہلی میں؟ کہنے کہ کھایا دوسری رکعت میں۔ کہنے کہ پھر آپ مان جاؤ ان للہ کے قابل تم ہو، میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دوسری رکعت، انہوں نے کہا دوسری رکعت میں نے کیا پڑھا؟ فجر میں اونچا پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ نے وہ آیات پڑھی انہار من ماء، انہار من عسل، انہار من خمر، وہ جو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آپ نے وہ پڑھی۔ کہنے کہ جو آدمی جنت کی نہروں کی باتیں کرتا اور اس کے زبان پہ پانی نہیں آتا، اس کا قرآن پہ ایمان کیسا؟ اپڑے ہو گلتے نکیوں دیا سے گلیوں چ ٹپیا تے دال نو لگیا دیسی گدا تڑکا تے بھوک لگدی آئی نا،
کیوں جی ہوں تو نہ تڑکے رہے نہ دالاں رہی نہ دیسی ڈالڈا آ گیا دھانیوں بنا گھر دیاں دیسی ہویا گھیو لاویا ماں تڑکا شوں دی آواز ہے گلی چ ٹپیا بھوک لگ دیا نا کیوں جی قرآن کہتا ہے دودھ کی نہریں جنت کا شہد کی نہریں جنت کا شراب کی نہریں جنت کا اگر قرآن پہ ایمان ہے تو منہ میں پانی آنا چاہیے میں اس پانی کو نگل رہا تھا کھا کچھ نہیں رہا تھا تو ہمارے ہاں قرآن پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی آیت چسپاں ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اگر بستیوں والے اگر شرط ہے اگر بستیوں والے تقوی لے لیتے تو یا اللہ پھر کیا آؤٹ پٹ ہوتی اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ میں زمین آسمان کی برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتا صحت میں برکت محبت میں برکت تعلق میں برکت گندم میں برکت تجارت میں برکت زراعت میں برکت جوانی میں برکت پیار میں برکت ہر چیز میں برکت تو تیسرا فائدہ ہو گیا کس پر تقوی پر چوتھا فائدہ جو سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا یہ بھی قرآن مجید کی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو تقوی اختیار کرے یا اللہ کون عرب کا نہیں جو بھی کرے کلمہ گو ہو جو بھی کرے تقوی یہ باتیں قرآن کی ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا میں اس کو زندگی کی ہر تنگی سے نکال دوں گا یا اللہ کون سی تنگی کا میں تنگی کا نام کیسے لوں کوہستان کے لوگوں کی تنگی اور ہے چولستان کے لوگوں کی تنگی اور ہے صحرا کے لوگوں کی تنگی اور ہے الائڈ اسپتال کے مریضوں کی تنگی اور ہے تاجر کی تنگی اور ہے جوان کی تنگی اور ہے ہارے کی تنگی کس کس تنگی کا نام لیا جائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو تقوی اختیار کرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جتنی مشکل میں ہوگا میں نکال دوں گا بخاری شریف کی روایت آتی ہے 3 آدمی سفر پہ گئے راستے میں پہاڑ تھا بارش برسی انہوں نے کہا پہاڑ کا پانی تیز ہو کے زمین پہ برستا ہے ہم بہہ نہ جائیں کسی غار میں چھپ جاتے ہیں تاکہ غار کا منہ اس طرح ہو جس میں پانی نہ جائے غار میں چلے گئے اوپر سے پتھر ہے چٹان اتنی بڑی کہ پتھر اوپر چھپ گیا اور وہ زندہ قبر میں دفن ہو گئے تینوں نے کہا اب کیا کریں وہاں نہ فون ہے نہ آواز ہے سم ویئر ان ماؤنٹینز کہیں اب کون تلاش کرے کہاں پہاڑ کہاں غار اوپر پتھر کوئی بچنے کی صورت ہے کیوں جی کوئی صورت ہے بچنے یہ ہے اتنی تنگی میری آپ کی تنگی ہم چلے جاتے ہیں ایم پی کے پاس ماموں کے پاس خالو کے پاس سسر کے پاس مولوی صاحب کے پاس وہ تنگی یہ جو تنگی حدیث بتا رہی ہے پہاڑ پتھر چٹان نہ سورج نہ روشنی وہاں دب گئے تو تینوں نے کہا تھام مر گئے زور لگاتے ہیں تو چٹان اتنی بڑی کہ ہلتی نہیں آواز دیں تو بہر نہیں جاتی پکاریں تو پکار نہیں جاتی مر گیا ابھی اس سے بڑی تنگی تو کوئی نہیں حدیث میں آتا ہے تینوں نے کہا کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تقوی والا ہو اللہ کی ذات سے امید نہیں یقین ہے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ چٹانوں کو ہلا دیتے ہیں پھر بخاری کی روایت آتی ہے تینوں نے تقوی کی بنیاد پہ کیے گئے عمل کو یاد کیا چٹان ٹوٹ کے گر گئی کھلا آسمان نظر آ گیا تارے نظر آئے بہر نکلے سفر پہ روانہ ہو گئے یہ پہلے امتیوں کی بات ہے اللہ کے محبوب نے واقع بیان کر کے فرمایا اس سے بڑی تنگی تو کسی پہ نہیں آتی نا کیوں جی کتنی مکمل تنگی آخری درجے کی ہے تو اگر تقوی ان تنگیوں سے نکال دیتا ہے تو میری اور آپ کی تنگیاں تو تنگیاں کوئی نہیں پانچواں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یہ قرآن کی باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں حدیث ضعیف ہے موضوع ہے مرسل ہے مرفوع ہے مقطوع ہے موضوع ہے حسن لذات حسن یہ نہ کہیں قرآن کی آیات ہیں يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اگر تم تقوی اختیار کرو رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا آپ بیج پھینکتے ہیں گمان ہوتا ہے فصل آئے گی بولو جی آپ دکان لگاتے ہیں گمان ہوتا ہے گاہک آئے گا آپ نوکری کرتے ہیں گمان ہوتا ہے مہینے کا پیسہ آئے گا آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں گمان ہوتا ہے بک جائے گی تو کام چل جائے گا آپ ایم پی بن جاتے ہیں گمان ہوتا ہے گرانٹ ملے گی لاکھ میں سے 1000 لگا دوں گا باقی بچے گا ہوتا نا یہ تو ہے گمان اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ سے بڑا کوئی سچا ہے اللہ سے بڑا کوئی پکا ہے اللہ سے زیادہ کوئی یقین کرنے کے قابل ہے یا اللہ میں تقوی تو کروں ملے گا کہاں سے اللہ کہیں گے اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو پھر تو آیت کی بات ہی نہیں رہی آیت تو کہتی یہی ہے کہ وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی
یہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی پتہ نہیں کہاں سے ہے، کہ یہ وہاں سے ہے جہاں تیرے گمان میں نہیں تھا، امید میں نہیں تھی، خیال میں نہیں تھا۔ اب تو امید والے پیسے کھا جاتے ہیں، قریبی تعلق والے مال دبا جاتے ہیں، اعتبار والے نقصان دے جاتے ہیں۔ لیکن اگر تقوی اختیار کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ 8واں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، اگر تقوی اختیار کرو۔ گناہ سے زیادہ انسان کی ذات کے لیے کائنات میں، کائنات کے رب کی قسم، کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ زہر کیا، سیلاب کیا، طوفان کیا، آندھیاں کیا، متعدی امراض کیا، ایٹم بم کیا، ہائیڈروجن بم کیا، نائٹروجن بم کیا، آگ کیا، زہر کیا، ان کی تو وقت ہی کوئی نہیں۔ انسان کی ذات کے لیے گناہ سے زیادہ کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور تقوی وہ انکری موور ہے، تقوی وہ ایسا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو، یکفر عنہ سیئات، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور 9واں یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اتنا بڑا کر دے گا۔ سب سے کم قیمت جنس عربوں میں جو کی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ممکن ہے کو اور ہو، اور سب سے تھوڑا وزن مٹھی ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں چونڈی بھر کے لون دیتا، عربوں میں کہتے ہیں ایک مٹھی جو دی، یعنی سب سے کم قیمت، سب سے تھوڑا وزن، اتنا سا آدھا پاؤ بھی نہیں ہے، چھٹانک آ گیا جو، اور ایک مٹھی وزن آ گیا، اس کو اب چھٹانکوں میں کنورٹ کر لیں۔ یعنی کوئی آدمی کا یار اتنا کنجوس ہے، ایک مٹھی جو نہیں دی، یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میرا صحابی مٹھی جو صدقہ کرے، جو سب سے کم قیمت جنس، مٹھی سب سے چھوٹا وزن، اور قیامت تک آنے والا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، پھر بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ یعظم لہ اجرا، اللہ متقیوں کے مٹھی جو کو احد پہاڑ سے بھی بڑھا کے پیش کر دیتے۔ اب آخری بات سنیں، تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ کہ کیا تقوی آپ کہیں جی میں تو بوڑھا ہوں، میں تو مریض ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، میں تو راجپوت ہوں، میں تو اکیلا فیملی ممبر ہوں، میں تو اللہ کہتا ہے ان باتوں کو چھوڑو۔ ہواؤں کی طرح شریعت کے جواب ہر ایک کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہتا ہے یہ میں تو کھیتوں میں تھا، ہوا پہنچی نہیں، میں تو کیمپ بروانے میں تھا، روشنی آئی نہیں، میں تو لاہور میں تھا، پانی زمین سے نکلتے نہیں۔ جس طرح پانی ہر ایک کے لیے ہے، ہوا ہر ایک کے لیے ہے، روشنی ہر ایک کے لیے، تقوی بھی ہر ایک کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ہم تقوی کو لیں صحیح۔ اب ایک فکرے میں تقوی کا جواب عرض کر رہا ہوں، تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، پھر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ تقوی کہتے ہیں کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس۔ بیوی دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے، امام مسجد دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دوست دیکھ رہے ہیں، اس لیے گناہ چھوڑنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ سے بڑا گناہ ہے گناہ کو مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا۔ لقمان کہہ رہے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ۔ بیٹا رائی کا ایک دانہ، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، آسمانوں میں پڑو، زمینوں میں چھپو، پہاڑوں کی چٹانوں میں ہو، یقین جان اتنے بڑے بڑی چیزیں اتنی چھوٹی رائی کے دانے کو اللہ کی نظر سے چھپا نہیں سکتی۔ گناہ کرنے کو دل کر رہے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، خیال کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، مال کے ذریعے، قلم کے ذریعے، کسی نہ کسی پتہ ہے کہ ہے گناہ اور دیکھنے والا کوئی نہیں، اور چھوڑا کیوں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں جنگل میں تھا تو ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا دودھ دو، اس نے کہا میں تو چرواہا ہوں، میں بکریوں کو چرا سکتا ہوں، فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو میں نے کہا یتیم سے بچے ہو، غریب لگتے ہو، پاؤں ننگے ہیں، بکری مجھے دو، پیسے دوں گا، دودھ پئیں گے، بکری کو ذبح کریں گے، سجی بنائیں گے، مل کے کھائیں گے، مشکیزہ لے جانا، چمڑے کو تیری ماں مشکیزہ بنائے گی، اور مالک کو کہنا بھیڑ کو بھیڑیا لے گیا۔ تو چھوٹا بچہ کہنے لگا چچا فعین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ یہ تقوی ہے، فعین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تو دیکھنے والا ہے نا۔
گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، بس اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی میں ہر آدمی کو لاکھوں دفعہ قدرت، موقع، کعبہ کے رب کی قسم ضرور دیتی ہے۔ آپ کاشتکار ہیں تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز تو بتا رہے ہے غلط۔ 8 ارب انسان ہیں تقریباً کہتے ہیں، اس میں اندھے برائے نام ہیں۔ کتنی آنکھیں ہوگی؟ پرندوں کی کتنی آنکھیں، مرغیوں کی کتنی آنکھیں، مچھلیوں کی کتنی آنکھیں، جنگل کے درندوں کی کتنی آنکھیں، جو مر گئے ان کی آنکھیں کتنی، جو پیدا ہوں گے ان کی آنکھیں کتنی، ان سب کو آنکھیں کون دیتا ہے؟ اور اللہ ان سے زیادہ دیکھنے والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں جی؟ اللہ ان سے جتنے سب لوگوں کو آنکھیں دے رہے، تو میری کوئی خلوت، میرا کوئی موبائل، میرا کوئی لحاف، میری کوئی رضائی، یوسف علیہ السلام کو جو آواز دی ہے زلیخا نے، ہئی تلک، ہئی تلک، 7:30 ہو گئے، 5 منٹ اور کر لیں۔ ہئی تلک، یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں زلیخا نے آواز، مصر، حسن، جوانی، زلیخا، عزیز مصر کی بیوی، شہزادی، کمرہ، پھر کمرہ، پھر کمرہ، پھر کمرہ، پھر کمرہ، بعض روایات میں 7 کمرے، ان کمروں کے اندر سج دھج کے مصر کے حسن نے کہا ہئی تلک، یوسف آ جاؤ۔ یوسف آگے یہ نہیں کہتے ابا یعقوب کیا کہیں گے، 11 بھائی کیا کہیں گے، تیرا شوہر عزیز مصر کیا کہے گا، جتھے آنا جانا ہوئے رکھیے پاک نگاہاں، کعبے وانگوں تکیے اونوں رہیے وانگ بھراواں، جتھے آنا جانا ہوئے رکھیے پاک نگاہاں، کعبے وانگوں تکیے اونوں رہیے وانگ بھراواں۔ یعقوب کو، یوسف کو دعوت دے رہی ہے بند کمروں میں، ہئی تلک، یوسف آ جا، تو یوسف کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یوسف نے اس دعوت کے آگے جس چیز کو بند بنایا وہ کیا تھا؟ اللہ۔ جس گناہ کو اس نیت سے چھوڑا گیا، وہ تجارت کا ہو، وہ زراعت کا ہو، وہ جوانی کا ہو، وہ موبائل کا ہو، وہ دفتر کا ہو، مبارک کو تقوی بن گیا۔ بازار میں جاتے ہیں، آپ کار چلا رہے ہیں، آپ کی اینک پہنی ہوئی، کسی کو نہیں پتہ، عورت گزر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ، لیکن کوئی تو دیکھ رہا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن مجید میں آتا ہے ایک چیونٹی نے، قرآن مجید میں سورہ نمل میں آتا ہے ایک چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنی چیونٹیوں کو کہا چیونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا راستہ اور تمہارا دانہ دن کا چگنے کا جگہ ایک ہے۔ تو چیونٹیاں بلوں میں چلی گئیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں وہ چیونٹی مؤنث چیونٹی تھی۔ قالت نملتن، قالت مؤنث، نملتن مؤنث۔ مؤنث ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے جیڑی ذات چیونٹی دی جنس جان دی ہے توڑے ہاتھ تا موبائل نہیں جان دی۔ کیوں جی؟ جیڑی ذات کیڑی دی جنس جان دی ہے، بے کیڑی مذکر یا مؤنث اوکھا کام ہے نا؟ کیوں جی؟ اوکھا یا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے نا، چیونٹی فیمیل ہے، میل ہے، جنڈر وائز مذکر ہے، مؤنث ہے، تو اللہ نے کہا مؤنث تھی۔ یا اللہ مؤنث تھی، مذکر تھی، ہمیں بتانے کا کیا فائدہ؟ کہ تمہیں بتانے کا فائدہ یہ ہے کہ کل تقوی کرنا چاہو تو تمہیں پتہ ہو کہ دیکھنے والا اتنا ہے کہ چیونٹی کی جنس کو دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم اپنی آنکھوں سے نہیں ڈرا رہا، اس لیے بچے کو یہ نہ کہیں تیرے ابا کو دیکھ رہا ہے، یہ کسی مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنا توحید ہے، اور مخلوق کو سجدہ کرنا، بولو جی، اللہ کی وجہ سے گناہ چھوڑنا تقوی ہے، اور چاچے مامے دادے کی وجہ سے فسق ہے، نافرمانی ہے۔ ہم اس وقت گناہ چھوڑتے بھی ہیں تو گناہ کے ساتھ ایک اور گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا، چچا کیا کہے گا، ماموں کیا کہے گا، تو گناہ اوپر ایک اور گناہ ہوگا۔ کوشش کریں گے جی۔ آخری گزارش یہ تھی کہ تقوی کو کرو، تقوی سے اللہ محبت کرے گا، تقوی سے اللہ قرآن کھولے گا، تقوی سے اللہ زمین آسمان کی برکتیں دے گا، تقوی سے اللہ مشکلوں سے نکالے گا، تقوی سے اللہ رزق کی برکت دے گا، تقوی سے اللہ اجر بڑھا دے گا، تقوی سے اللہ گناہ مٹا دے گا۔ ان میں سے ایک چیز بھی ہوتی تو تقوی کی کرنسی کے لیے بہت بڑی چیز تھی، ایک لاٹ لگ گئی۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ کوشش کی جائے دینی مجالس گاہے بگاہے کرواتے رہا کریں۔ دینی مجالس کے انعقاد میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے دینی مجالس میں اسراف کرنا، فضولیات کرنا۔
وہ نہ کریں۔ دینی مجالس کو سادہ رکھیں، تو ہر مہینے کرواتے رہو۔ تو جب دینی مجالس کو لمبے چوڑے، تو ہر علاقے میں چودھری کرام تو نہیں ہوتا، کیوں جی؟ ہر علاقے میں سخی لوگ تو نہیں ہوتے، پھر وہ بہانے ہوں گے، عذر ہوں گے۔ عذر کوئی نہیں ہوگا، عذر یہ ہوگا کہ ہم نے دین کے کام کو مشکل بنا دیا اس میں زبردستی چیزیں ڈال کے۔ تبلیغی جماعت کے مراکز میں ایک مہینے میں 4 شب جمعہ ہوتی ہیں، ایک شب جمعہ پہ 4 بیان ہوتے ہیں، تو سال میں 48 شب جمعہ ہوگی۔ 48 کو 4 سے ضرب دیں، کتنے ہو گئے؟ کوئی شیخ صاحب بیٹھیں جی؟ کیوں جی؟ ایک سال 200 دے لگ بھگ بیان تبلیغی جماعت والے کر ویندے، 200 دے لگ بھگ ایک سال۔ عصر سے مغرب بیان، مغرب سے عشاء بیان، عشاء کے بعد تعلیم، اور فجر کے بعد بیان۔ یہ 4 بیان، چونکہ رات لوگوں نے وہی سونا ہوتا ہے، فجر کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہوتا سارے۔ تو ایک سال میں ایک شب جمعہ پہ 4 بیان، ایک مہینے میں 4 شب جمعہ، ایک سال میں 48 شب جمعہ، تو 200 بیان تبلیغ والے کروا جاتے ہیں سالانہ۔ آپ سالانہ ایک کرواتے ہیں اور بس ہو جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ دین کے اندر تکلفات ڈال دیے، اور وجہ کوئی نہیں۔ وہ کہیں کہ کھانا اپنا لو، بستر اپنا لو، دین کی بات سنو، چلے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں او کھانا بھی ملے گا، مرغا ملے گا، سالن ملے گا، روٹی ملے گی، مٹن ملے گا۔ یہ جو تکلفات ہیں شروع میں تو چل جاتے ہیں، لیکن دین کے راستے میں دیواریں چین بن جاتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال، مقام کا صحیح استعمال، علماء کا ایک ایک کر کے بلانا، اور دین کی مجالس کو فضولیات سے، تعیشات سے، اسراف سے پاک کرنا، یہ ہوگا تو اللہ کی ذات کی قسم دینی مجالس سے زیادہ رفاع عامہ کا کام کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتا۔ آپ کے بیٹے ہرے بھرے ہو جائیں گے، آپ کے داماد ہرے بھرے ہو جائیں گے، آپ کے تاجر ہرے بھرے ہو جائیں گے، آپ کے کاشتکار ہرے بھرے ہو جائیں گے، آپ کے حکمران ہرے بھرے ہو جائیں گے، جو پانی جو ملتا رہے گا۔ اور جب پانی ملنا چھوڑ دیں گے تو امرود کا باغ بھی گیا، انار کا باغ بھی گیا، آم کا باغ بھی گیا، مالٹے کا باغ بھی گیا، انڈور پودے بھی گئے، آؤٹ ڈور پودے بھی گئے۔ پانی دیتے رہا کریں۔ تو آپ اس بات میں اپنے اپنے علاقوں میں کروایا کریں۔ بھائی کرام نے کروایا سالانہ، پچھلے سال کب ہوا تھا بھائی کرام؟ فروری میں ہوا تھا۔ اب سالانہ پروگرام، سال تو بعد جس پودے میں پانی لگے، کیوں جی؟ وہ کیا حال ہو سے 2 مہینے بعد بلایا کریں علماء کو، اور علماء کو پھر عنوان دیا کریں، جس طرح مجھے عنوان دیا، عنوان دیا کریں، اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ علاقے کے لوگ پڑھ لکھے ہیں، علاقائی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لوگوں کی مرضوں سے آگاہی رکھتے ہیں، اور ہمیں وقت اور ڈنگ ٹپانے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں تم روحانی طبیب ہو، ہمارا علاج کرو، ہماری بچیاں اجڑ رہی ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، پیسے ہڑپ ہو رہے ہیں، زندگی برباد ہو رہی ہے۔ انہیں پتہ چل جائے گا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ذی استعداد لوگ ہیں، فکر و دانش رکھتے ہیں، کندھے پہ سر رکھتے ہیں، سر میں دماغ رکھتے ہیں، علاقے پہ ہاتھ نبض رکھتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا۔ کوشش کریں گے۔